الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کی کلاس میں ضمائر متصلہ جو ہے نا وہ پڑھے تھے، یاد ہیں سب کو؟ امید ہے آپ نے یاد کیے ہوں گے اور آپ کو یاد ہوں گے ضمائر متصل۔ کتنے ہم نے ضمائر متصل کل کی کلاس میں سیکھی تھے؟ 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں لکھ رہا ہوں ان کو، ہو، ہما، ہم۔ ٹھیک، کل ہم نے اس کو بڑا تفصیلی لکھا تھا، میننگ کے ساتھ لکھا تھا، تو جو اگر کل کی کلاس کوئی کسی کی سکپ ہو گئی ہے تو پہلے وہ کلاس جو ہے نا سن لے۔ کلاس نمبر 19 ہے، آج کلاس نمبر 20 ہے، تو یہ کلاس نمبر 19 کی بات ہے۔ ہو، ہما، ہم، پھر تھا جی ہا، ہما، ہننا، پھر تھا جی کا، کما، کم، پھر تھا جی کی، کما، کننا، پھر تھا جی یا، پھر تھا جی نا۔ تو یہ 14 ضمیریں ہیں جو ہم نے کل سیکھی تھیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا۔ دوبارہ پڑھے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا۔ 2 فارمولے پھر ہم نے کل اس سے بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ خیالاتی طور پر تیسرا بنا لیا تھا، لیکن 2 فارمولے ہم نے بنائے تھے۔ پہلا فارمولہ کیا بنایا تھا کہ جب بھی یہ پروناؤنس ناؤنس کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی بھی اسم ہوگا جب بھی یہ اس کے ساتھ ملیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلتا ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ جیسے ہم نے کل کچھ مثالیں لی تھیں، آج ہم کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں تاکہ وہ ریپیٹیشن نہ ہو جائے۔ تو یہاں آپ کی کتاب سے جو ہے نا مثالیں لیتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ سریرن، سریرن ایک اسم ہے۔ سریرن کیا مطلب ہے؟ بیڈ۔ اب بیڈ کو جو ہے نا سب میں بانٹنا ہے، سب کو بیڈ دینا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ ایک اور ہے جی سیارتن، پھر گاڑیاں بانٹنی ہیں، سب کو گاڑیاں دینی، اس کی کار، اس کی کار، اس کی کار۔ ایک اور کل بھی کیا تھا، وہ کر لیتے ہیں، ربن۔ ان تینوں کو ہم جوڑیں گے ان 14 کی 14 ضمائر کے ساتھ۔ کیسے جوڑیں گے جی؟ سریرہ، سریرہما، سریرہم، سریرہا، سریرہما، سریرہنہ، سریرکا، ٹھیک ہے، تمہارا بیڈ، سریرکما، سریرکم، سریرکی، سریرکما، سریرکنہ، سریری، میرا بیڈ، سریرنا، ہمارا بیڈ۔ آگے جی سیارتن، جب سیارتن کو جوڑیں گے ہو کے ساتھ، کیسے جڑے گا؟ سیارتو ہو، اس کی کار، سیارتو
ہما ان دونوں کی کار، سیارتہم ان سب کی کار، سیارتہا اس عورت کی کار، سیارتہما ان دو عورتوں کی کار، سیارتہن ان سب عورتوں کی کار ایک ہی ہے، سب کو دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مرضی چلا لے، چابی جو مرضی لے لے، کار ایک ہی ہے۔ سیارتک تمہاری کار، سیارتکما تم دونوں کی کار، سیارتکم تم سب کی کار، سیارتکی تم عورت کی کار، سیارتکما تم دو عورتوں کی کار، سیارتکن تم سب عورتوں کی کار، سیارتی میری کار، سیارتنا ہماری کار۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یا اپنے سے پیچھے زیر کر دیتی، یاد ہے؟ انشاءاللہ یاد۔ ربن ربہ ربہما ربہم، ربہا ربہما ربہن، ربکا ربکما ربکم، ربکی ربکما ربکن، ربی ربنا۔ تو یہ پہلا فارمولہ ہم نے بنایا کہ جب بھی یہ پروناؤنز اسم کے ساتھ مل کر آئیں گی تو کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ۔ اسم جو ہے نا وہ ہو جائے گا مضاف، یہ پروناؤنز ہو جائیں گی مضاف الیہ۔ جیسے ربہ، کتنے لفظ ہیں جی ربہ میں؟ تو دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ربن کچھ اور چیز ہے، ہو کچھ اور چیز ہے۔ تو ربو جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ہے مضاف، اور ہو کیا ہے؟ ہو ہے مضاف الیہ۔ یہ جو ضمائر ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ یا منصوب ہوتی ہیں یا مجرور ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی حالت میں ہو میں ہی منصوب بھی ہو سکتی ہے، ہو میں ہی مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ دیکھیں گے، جیسے حرف جر آ رہا ہے، جیسے من، تو حرف جر جب بھی آتا ہے اس کے بعد اسم کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور۔ تو من ہو جار مجرور ہو جائے گا۔ رب ہو میں یہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مجرور ہو گئی ہے۔ انا، پہلے بھی ایک دن انا کی بات ہوئی تھی، انا جب بھی آتا ہے اگلے اسم کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو انہو، انا آیا ہے، تو اب انا نے کس کو منصوب کیا؟ ہو کو۔ تو یہاں دیکھیں ہو مجرور ہے، کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو مبنی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی علی نصب یا مبنی علی جر، بلکہ جر یہاں نصب یہاں، تو آپ اس کو مبنی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فکس ہے۔ جیسے ہوا کو ہم نے کہا ہوا ہما ہم، وہ فکس ہیں، انتا انتما انتم، وہ فکس ہے، کس حالت میں؟ مرفوع حالت میں۔ وہ پوری کی پوری 14 کی 14 صیغے مرفوع ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، وہ سب مرفوع ہیں، جیسی بھی ان کی حالت ہے وہ مرفوع ہیں۔ ان کی جیسی بھی حالت ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، دونوں کی ایک ہی صورت ہے، ہو ہی منصوب ہے، ہو ہی مجرور ہے۔ اب ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ حرف جر آیا ہے تو یہ مجرور ہے، اور حرف نصب انا آ گیا ہے تو یہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور بھی یہ تو میں نے بہت پرائمری لیول کی باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہم آگے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ ربہ انہ، یہ ہم نے کل پہلا فارمولہ بنایا تھا کہ جب اس طرح آتے ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جاتے۔ قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں، قرآن حکیم جو ہے نا وہ ضمائر سے بھرا پڑے، ظاہر بات ہے، ضمیر بہت زیادہ ضمیریں قرآن حکیم کے اندر آتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو قرآن حکیم شروع سے ہی تھوڑا سا سناتا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی ضمیریں جو ہے نا وہ یہاں موجود ہیں۔ کہاں سے شروع کریں جی؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اولئک علی ھدی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، یہ بالکل پہلا صفحہ ہی میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی ضمیریں جو ہیں نا وہ آئی ہوئی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہم کی ضمیر آ گئی۔ یہ کیسے آئی ہے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، آج یا کل میں سیکھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ٹھیک ہے، علیہم ہم نے کل پڑھا تھا۔ اانذرتہم، ہم کی ضمیر آ گئی۔ ام لم تنذر
ہم کی ضمیر آ گئی، لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم کی ضمیر آ گئی، وعلی سمعہم کی ضمیر آ گئی، وعلی ابصارہم کی ضمیر آ گئی، غشاوۃ، وعلی ہم کی ضمیر آ گئی، عذاب النظیم۔ دیکھیں کتنی زیادہ، یعنی یہ بالکل میں نے 1 2 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی زیادہ ضمیریں۔ تو قرآن حکیم کے اندر یہ ضمیریں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔ تو جہاں بھی آئیں آپ، جہاں بھی یہ ضمیر آئے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، جار مجرور بن رہا ہے، ظرف مضاف الیہ بن رہا ہے، یا اور کیا بن رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا فارمولہ پھر ہم نے کل بنایا تھا کہ یہی پروناؤنز پریپوزیشنز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پریپوزیشن کس کو کہتے ہیں؟ حرف جر کو۔ پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ضمائر۔ یہی ضمائر حروف جر کے ساتھ جڑ کے آ جاتے ہیں۔ کون کون سے ہم نے کیا تھا؟ من، عن، فی، الی، علی، یہ والی کی تھی 1 2 3 4۔ ٹھیک ہے، اب ان کو ہم جوڑتے ہیں جی۔ من کو جوڑنا ہے 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ، منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، من کا، منکما، منکم، من کی، منکما، منکن، منی، منا۔ کل ہم نے سیکھا تھا نون کے اوپر شاد لگائیں گے اور زیر لگائیں گے، منی، منا۔ یہ جب منہو بنے گا تو یہ بھی کتنے لفظ ہیں؟ یہ بھی 2 لفظ ہیں، من ہو۔ یہ کیا ہے؟ من کیا ہے؟ حرف جر، اور اس حرف جر نے کس کو مجرور کر دیا؟ ہو کو، اسم مجرور۔ یہ ضمیر اسم ہی ہوتی ہے عربی میں، اسم مجرور۔ تو لہٰذا اب ہمیں من ہو سے آگے کوئی مجرور اسم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو مجرور ہو گیا، من ہم مجرور ہو گئے، من کا مجرور ہو گئے، من کم مجرور ہو گئے، من کنہ مجرور ہو گئے۔ تو ہمیں پھر آگے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حرف جر ایک ہی اسم کو مجرور کرتا ہے، تو اس نے اگلے اسم کو مجرور کر دیا، من ہو گیا۔ تو یہ جار و مجرور شبہ جملہ ہو گیا۔ من ہو کیا ہے؟ جار و مجرور شبہ جملہ۔ اب یہ خبر بھی ہو سکتی ہے کسی جملے کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ بھی تو کوئی ہے نہیں، تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر کے طور پر بھی آ سکتی ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ دوسرا حرف جر کون سا ہے؟ عن۔ یہ بڑا اہم ہے حرف جر عن۔ کیوں اہم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ عن کو جوڑے 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ، تو عنہو، عنہما، عنہم، عنہا، عنہما، عنہن، عنکا، عنکما، عنکم، عنکی، عنکما، عنکن، عنی، عنا۔ عن کا کیا مطلب ہے؟ عن کا مطلب ہے سے، ویسے من کا بھی مطلب سے ہی ہے۔ ایک لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو، عنہ، اس مرد سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہو کی ضمیر مرد کے لیے ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اس مرد سے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، عنہا، ٹھیک ہے جی۔ اس عورت سے، اللہ راضی ہو اس عورت سے، عنہ، اس مرد سے، عنہا، اس عورت سے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ اب جب ایسا آدمی
کوئی بات کرتا ہے یا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس نے یہ بولا تو اس سے اس کی جہالت جو ہے نا وہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص جانتا کچھ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، تو اس کی باتیں بھی جاہلہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو جن کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، تو دین کا علم انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگلے پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی اس کو بانڈا جو ہے نا اندر سے خالی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈھول جو ہے نا بجتا بہت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے، تو جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ پھر بجتا بہت ہے۔ تو آپ نے اندر بھرنا ہے، جتنا آپ کا اندر بھرتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کے اندر خاموشی اور ٹھہراؤ آتا چلا جائے گا، پھر اتنا ہی آپ کم بولیں گے، یار بس مجھے چونکہ کچھ پتہ نہیں ہے تو میں خاموش ہی رہتا ہوں۔ اچھا، دو فرض کریں صحابیوں کا تذکرہ آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، کیسے کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہما، دو ہیں نا، تو عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ بہت سارے صحابہ کا تذکرہ آ گیا جی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، عورتوں کا تذکرہ آ گیا، صحابیات کا تذکرہ آ گیا، تمام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر جس طرح آپ صحابیات کا نام لے رہے ہیں اس حساب سے پروناؤنس ضمیریں چینج ہوتی چلی جائیں گی۔ اور عام طور پر جو پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ معروف سپیکر ہیں جی، یہ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ معروف سپیکر جب تشریف لاتے ہیں تو وہ شروع ہی میں ایسی بات کر دیتے ہیں جیسے کہیں، بہرحال چلیں چھوڑے رہنے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اچھا جی، تو یہ آپ نے کم از کم بحیثیت عربی کی اس طالب علم، اب آپ نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جب مرد صحابی کا نام ہو تو عنہ، عورت صحابیہ کا نام ہو تو، خاتون کا نام ہو تو عنہا۔ تو یہ عن جو ہے نا اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ہمارے استعمال میں آنے والی چیز ہے۔ پھر ہے جی فی کے پیچھے دیکھیں کیا ہے، فی کے بلکہ یہاں کیا یہ ہے، یا ہے۔ کل ہم نے قانون پڑھا تھا کہ ان ضمائر سے پیچھے یا آ جائے یا زیر آ جائے، جیسے بازر بھی، یہ بھی ایک حرف جر ہے، بھی حرف جر ہے۔ ان ضمائر سے پیچھے یا آ جائے یا ان ضمائر سے پیچھے بھی آ جائے، تو جتنے یہ ہو والے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ سارے دیکھیں ان کے شروع میں کیا ہے، ہو، اتنی دفعہ تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ کس میں تبدیل ہو جائیں گے، ہی میں، ٹھیک ہے جی، یہ ہی یہاں دیکھیں، یہاں نہیں ہے، ہو نہیں ہے، تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا، صرف ہو والے، وہ ہا ہے تو وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ تو اب دیکھیں فی کو ہم نے جوڑنا ہے ان سے، تو فی کی چونکہ آخر میں یا ہے اور ضمیر سے پیچھے یا آ جائے گی، تو فی ہو نہیں ہوگا، کیا ہوگا، فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، کیا بنایا تھا کل ہم نے، فی یا، ٹھیک ہے، 2 یائیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اس پر زبر، اور فی نا۔ پھر ہے جی الہ، آپ نے اپنے خود جو ہے نا یہ سارے جوڑنے ہیں انشاءاللہ تعالی، خود آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، الیہ، الیہما، الیہم۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ہم ہر وقت پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا۔ پھر ہے جی علی، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔
صراط الذین انعمت علیہم. بہت زیادہ یہ قرآن حکیم میں استعمال ہونے والی چیز ہے. اچھا جی، تو یہاں ہم نے دوسرا فارمولہ کیا بنانا ہے؟ دوسرا فارمولہ ہم نے یہ بنایا تھا کل کہ جب بھی یہ پروناؤنس آئیں گی جڑ کے حرف جر کے ساتھ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا جار و مجرور شبہ جملہ. ٹھیک ہے جی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جار و مجرور شبہ جملہ. تو یہ جار مجرور دونوں، حرف جار یہ اور ضمیر جو ہے نا وہ مجرور ہو جائے گی، تو جار و مجرور شبہ جملہ بن جائے گا. تیسرا فارمولہ یہ ہے جی کہ یہی پروناؤنس ظرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. ظرف کے انگریزی کے ایڈورب. پروناؤن یعنی ضمائر، یہی ضمائر ظرف کے ساتھ بھی جڑ کے آتی ہیں. جیسے میں کچھ ظرف لکھتا ہوں، عندہ، عندہ کا مطلب ہے پاس، یہ ایک ظرف ہے. امامہ ایک ظرف ہے سامنے. فوق ایک ظرف ہے اوپر. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے جوڑنا ہے ان تمام ضمائر کے ساتھ. عندہ ہو، عندہ ہما، عندہ ہم، عندہ ہا، عندہ ہما، عندہ ہن، عندہ کا، عندہ کما، عندہ کم، عندہ کی، عندہ کما، عندہ کننا. اور یا کی کیا عادت ہے؟ پیچھے زیر دیتے، عندی، عندنا. امامہ، امامہ، امامہما، امامہم، امامہا، امامہما، امامہن، امامکا، امامکما، امامکم، امامکی، امامکما، امامکن، امامی، امامنا. فوق، فوقہ، فوقہما، فوقہم، فوقہا، فوقہما، فوقہن، فوقک، فوقکما، فوقکم، فوقکی، فوقکما، فوقکن، فوقی، فوقن. جب بھی پروناؤن ایڈورب کے ساتھ ملے گا تو یہ تیسرا فارمولہ ہے، کیا بنے گا؟ ظرف اور یہ جو ضمیر ہے یہ کس صورت میں آ جائے گی؟ مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے گی. میں نے آپ کو ایک جملہ نوٹ کروایا تھا، بہت سارے ظرف مضاف کی طرح ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ظرف ہے، اس کا جب پروناؤن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو وہ پروناؤن کس طرح آئے گا؟ وہ پروناؤن مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا. 3 فارمولے ہو گئے جی. ٹھیک ہے جی، ایک چوتھا فارمولہ بھی ہے، وہ ہمارے اس 40 روزہ کورس کا حصہ نہیں ہے، ویسے آپ نوٹ کر لیں. یہاں میں چلیں لکھ لیتا ہوں 4. یہ پھر آخری چیز ہے، یعنی یہ 4 ہی چیزوں کے ساتھ یہ پروناؤنس قرآن حکیم کے اندر اٹیچ ہو کے آتے ہیں، کوئی 5ویں چیز نہیں ہوگی. یہی جو پروناؤن ہیں یہ ورب کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آ جاتے ہیں، ضمائر اور فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آ جاتے ہیں. فعل کیا ہے جی؟ ضربا، اس نے مارا. اب اس نے اس کو مارا کیسے کہیں گے؟ ضربا ہو، اس نے اس کو مارا. لیکن یہ ہمارے اس 40 روزہ کورس کا حصہ نہیں ہے، تو بس آپ اتنا نوٹ کر لیں کہ پھر یہ جو پروناؤنز ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ یہ پروناؤنز کا نام ہو جاتا ہے مفعول بہ. مفعول بہ، یہ مفعول بہ کی صورت میں جو ہے نا یہ پھر اس کے ساتھ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. اچھا، یہ بہ سے یاد آیا، یہاں بی حرف جر لکھا تھا، اس کو ہم نے نہیں جوڑا تھا. تو یہ میں نے لکھا اس لیے تھا کہ
کہ میں تب بتا رہا تھا کہ اگر ان پروناؤن سے پیچھے یا آ جائے زیر آ جائے تو یہ ہو ہی میں تبدیل ہو جاتے. تو بی کو جوڑیں ہو کے ساتھ تو بیہو نو بہی، ٹھیک ہے، بہی بہما بہم، بہا بہما بہننا، بکا بکما بکم، بکی بکما بکننا، بی بازر بی کوئی مسئلہ نہیں، بینا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک اور حرف جر بھی ہے لیکن اس کو ہم ابھی نہیں جوڑ رہے، اس کو ہم بعد میں جوڑیں گے. کیسے ہم نے ان کو یاد کیا تھا کل، اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں اب دہرانے کی. When the pronoun joins the noun we get مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم نے کیا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ یہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت اہم دھن ہے یہ ہماری. ٹھیک ہے، when the pronoun joins the noun we get مضاف مضاف الیہ. When the pronoun joins preposition we get jarun wa majrurun. When the pronoun joins the zarf we get zarf مضاف الیہ. ٹھیک، تو یہ اس طرح یہ والی نظم اب آپ نے یاد کرنی ہے. یہ ہے تھوڑی سی دن 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 سے مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو یہ یاد ہو گئی پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک بہت ہی تیسری کتاب جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو اس میں ایک بہت ہی مشکل تو خیر عربی میں کوئی چیز نہیں، تو تھوڑا مزیدار سا یوں کہہ لیں، بہت ہی مزیدار سا ایک کنسیپٹ ہے. تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ کیسے، تو ڈاکٹر آصف صاحب نے جو پڑھایا تو مزہ ہی آ گئے. پھر اس کے بعد آج تک نہیں بھولا. ایک گانا انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ گانا تم یاد کر لو، اس کے بعد جناب یہ تمہیں بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ گانا یہ نہیں کہ کوئی انڈین گانا تھا، وہ گانا خاص تھا. گانا کیا تھا؟ اسمیتن طلبیتن وبجامد وبجامد، اسمیتن طلبیتن وبجامد وبجامد، وبما ولن وبقد وبتنفیس، وبما وقد وبلن وبتنفیس، اسمیتن طلبیتن وبجامد وبجامد. سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ ہوا میں اڑتا جائے میرا ویل اور میرا فائل، ہو جی ہو جی. ٹھیک ہے، یہ بک 3 کے کنسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر آصف صاحب کی نظمیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ جو ہے نا یہ کافی یعنی مزیدار چیز تھی. مشکل تو میں نہیں کہنا چاہ رہا، کافی مزیدار چیز تھی، سمجھ نہیں آتی تھی نا کہ یہ کیسے ہوتے. تو یہ ایک نظم یاد کی اور اب دیکھیں 10 سال ہو گئے اس نظم، 10 سال پہلے میں نے یاد کی تھی اور ابھی بھی میں نے بغیر کسی نوٹس دیکھے آپ کو یہ نظم سنائی ہے. تو یعنی یہ نظموں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بھی اگر گھر کے اندر 2-3 بندے ہیں تو ایک دوسرے کو سنانی ہے. کیا سنانا ہے؟ when the pronouns joins the noun we get مضاف مضاف الیہ. when the pronoun joins preposition we get jarun wa majrurun. and when the pronoun joins the zarf we get zarf مضاف الیہ. اچھا، یہاں پر بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آصف صاحب نے اس طرح بھی کی ہوئی ہے، وہ بھی اچھی. رب ان کو جوڑیں تمام کی تمام ضمیروں کے ساتھ، تو آپ اس طرح بھی جوڑ سکتے ہیں. ربہ ربہما ربہم، جی ربہ ربہما ربہم، ربہا ربہما ربہن، ربکا ربکما ربکم،
ربکی ربکما ربکنا ربی ربنا سریرہ سریرہما سریرہم سریرہا سریرہما سریرہن سریرکا سریرکما سریرکم سریرکی سریرکما سریرکن سریری سریرنا حروف جر منہو منہما منہم منہا منہما منہن منکا منکما منکم منکی منکما منکن منی منا. ایک اور کرتے عنہو عنہما عنہم عنہا عنہما عنہن عنکا عنکما عنکم عنکی عنکما عنکن انی عنا. ظرف کو جوڑیں عندہو عندہما عندہم عندہا عندہما عندہن عندکا عندکما عندکم عندکی عندکما عندکن عندی عندنا. ٹھیک ہے جی، تو آپ ایسے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اچھا جی، اب انہی ضمائر پر تھوڑا سا ہم ایڈوانس لیول کا کام کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیریں کیسے کام کرتی ہیں. اچھا جی، عربی جو ہے نا مزیدار زبان، مزہ آتا ہے. دماغ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. عربی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا دماغ جو ہے نا وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ان کا دماغ بڑا اچھا چلتا رہتا ہے، کیونکہ عربی ایسی چیز ہے جو ہر وقت کہتی ہے کہ دماغ حاضر رکھو. اچھا جی، رب ان کو لے رہے ہیں رب ہو، ایک اور لے لیتے رب ہم، رب ہم. جی رب ہو کتنے لفظ ہیں؟ رب ہم کتنے لفظ ہیں؟ دو. ٹھیک ہے. ربو کیا ہے؟ ربو ہے مضاف، ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ. اسی طرح ربو کیا ہے؟ مضاف. ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک جملہ میں بول رہا ہوں، آپ نے فل ان دا بلینکس کرنی ہے. جب بھی حرف جر آتا ہے اگلا اسم مجرور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جب بھی حرف جر آتا ہے اگلا اسم مجرور ہو جاتا ہے. حرف جر لے کے آئیں جی. علا، علا. جیسے میں علا لے کے آیا، علا نے اب کسی نہ کسی کو مجرور کرنا ہے. تو علا کے بعد کون سا اسم کھڑا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ربو. تو علا کس کو مجرور کرے گا؟ ربو کو. تو علا کیا ہو جائے گا؟ ربو کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ ربی ہو جائے گا. اور جیسے ہی ہو کے پیچھے، کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ہو کے پیچھے، جب بھی ہو کے پیچھے یا آ جائے، زیر آ جائے، ہو بھی اپنی شکل کیا کر لے گا؟ تبدیل کر کے کیا ہو جائے گا؟ ربی ہی ہو جائے گا. علا ربی ہی. اب یہاں پر دیکھیں تو دو مرکب ہمارے بن گئے. علا ربی یہ بنا ہے جی جارن و مجرورن شبہ جملہ. تو علا ربی ہو گیا ہے جارن و مجرورن شبہ جملہ، اور ربی ہی ہو گیا ہے مضاف مضاف الیہ. تو دو مرکب ہمارے اس کے اندر جمع ہو گئے. ایک مرکب جاری اور دوسرا مرکب اضافی. تو ان الفاظ کے اندر ہمارے
دو مرکب جو ہے نا وہ جمع ہو گئے ہیں۔ جی اب آپ کے لیے بہت آسان، علا، جیسے ہی علا آیا ربہم کیا ہو جائے گا؟ ربو کیا ہو جائے گا؟ ربی۔ ہم کیا ہو جائے گا؟ ہم، علا ربہم۔ تو علا حرف جر، حرف جر نے مجرور کر دیا ربی کو، علا ربی، ربی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ ہے مضاف، اور ہم ہو جائے گا مضاف الیہ۔ ان کو پھر ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ علا کو ہم کہتے ہیں حرف جر، ربی کو کہتے ہیں اسم مجرور، وہو مضاف، اور ہم ہو گیا مضاف الیہ۔ یعنی ربی جو ہے نا یہ دو کام کر رہا ہے، ایک تو یہ علا کی وجہ سے مجرور ہے، اور دوسرا یہ ہم کا مضاف بھی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، اب وہ مثال لے کے آتے ہیں۔ کیا پڑھی تھی جی؟ اولئک علی ھدی، آگے کیا تھا جی؟ من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پھر ادغام کا ایک تجوید کا ایک قاعدہ لگتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں جی؟ من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم۔ تجوید ایک علیحدہ چیز ہے جو سیکھنے والی ہے، ہم یہاں تجوید نہیں سیکھ رہے، ہم یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ عربک سیکھ رہے ہیں۔ جی من کیا ہے؟ حرف جر۔ اس حرف جر نے کس کو مجرور کیا ہے؟ ربی کو، اسم مجرور وہو مضاف، اور ہم ہو گیا مضاف الیہ۔ آگے چلیں جی، ختم اللہ علی، کیا تھا جی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں علی کیا ہے؟ حرف جر۔ قلوبہم کتنے لفظ ہیں؟ دو۔ بجلی چلی گئی؟ دیکھیں، اوکے ٹھیک۔ علی قلوبی، علی حرف جر، قلوبی کیا ہے جی؟ اسم مجرور وہو مضاف، ہم مضاف الیہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہے نا پھر انشاءاللہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی بھی علی قلوبہم نہیں پڑھیں گے، علی قلوبہم کچھ اور نہیں پڑھیں گے، بہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں۔ علی نے مجرور کیا ہے قلوبی کو، مجرور ہونے کے ساتھ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ۔ وعلی سمعہم، واو عطف حرف عطف، علی دوبارہ حرف جر، سمعہم کتنے لفظ ہیں جی؟ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، تو یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمعہم، علی نے مجرور کیا سمعی کو، سمعی ہو گیا اسم مجرور وہو مضاف، ہم مضاف الیہ۔
وعلی ابصارہم، واو حرف عطف، علی حرف جر، ابصاری یہ علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ابصاری اسم مجرور وہو مضاف، ہم مضاف الیہ، وعلی ابصارہم وشاوۃ، ٹھیک ہے، پردہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ کتنا ٹائم رہتا ہے جی؟ 5 منٹ۔ میرا دل تھا کہ ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں جی، برکت کے لیے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ دوسری کلاس ہے اور کتاب ہماری غائب ہے، تو کتاب کھولیں جی۔ ہاں جی، کتاب قریب قریب ہے کہیں، کتاب کھولیں، کتاب ساتھ رکھا کریں بچوں، ٹھیک۔ آن لائن بچوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے تو رکھی ہے، آن لائن بچوں کو کہہ رہا ہوں۔ الدرس العاشر، سبق نمبر 10، لیسن نمبر 10۔ الدرس العاشر، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ منعوت اور نعت کا۔ حامد من انت، انت تم ایک مرد، حامد من انت تم کون ہو، من کون، انت تم، من انت تم کون ہو، محمد انا طالب بالجامعۃ، بالجامعۃ، انا مبتدا ہے، طالب خبر، ون ورڈ مرفوع، اور بالجامعۃ جار و مجرور شبہ جملہ، آپ کہہ سکتے ہیں خبر نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ 2 خبریں آ گئیں، ایک خبر کی پہلی قسم آ گئی ون ورڈ مرفوع، ایک خبر کی دوسری قسم آ گئی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ حامد، حامد تمہارا تذکرہ رہتا ہی ہے کتاب میں، ہاں ماشاء اللہ۔ عبد الرحیم صاحب کو لگتا ہے تم سے کوئی خاص تعلق تھا؟ حامد آیا تھا، اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ۔ قرآن میں بھی احمد بھی آیا ہے، انجیل، ہاں 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 ہاں، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو حامد جو ہے نا بڑا اچھا نام ہے جی۔ کیا مطلب ہے حامد کا؟ تعریف کرنے والا، اسم فاعل، ٹھیک ہے جی۔ اسم فاعل پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ محمد نعم، نعم کیا ہے جی؟ حرف الجواب، جی ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں، انا مبتدا، طالب خبر، وہو منعوت، جدید نعت۔ حامد من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من الہند، میں انڈیا سے ہوں۔ تم انڈیا سے تو نہیں ہو؟ کیا پتہ، کیا پتہ کوئی انڈیا سے ہو تو میں شناختی کارڈ چیک کرتا ہوں بعد، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا شناختی کارڈ ہوتا ہے، وہاں میرے خیال میں وہ پتہ نہیں آدھار کارڈ کہتے ہیں، آدھار کارڈ ایسا کچھ کہتے ہیں انڈیا میں۔ نہیں تو کوئی ہے صحیح مسئلہ، تمہارا میں چیک کرتا ہوں شناختی کارڈ، ٹھیک ہے جی۔ انا من الہند، میں انڈیا سے ہوں، انا مبتدا ہے، من الہند جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ اچھا جی، حامد ما اسمک، اب آگے جی، ٹھیک ہے، پروناؤن ہمارا ضمائر متصل میں سے آ گیا ہے، اسمک، اسمک جی۔ جب بھی سوال ضمیریں آئیں گی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، سوال کیا پوچھنا ہے کہ فارمولہ نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے، فارمولہ نمبر 2 اپلائی ہو رہا ہے، فارمولہ نمبر 3 اپلائی ہو رہا ہے، یا فارمولہ نمبر 4 تو آپ کو شاید نہ سمجھے کون سا فارمولہ۔ تو اسمن از اے ناؤن، اسم ہے، تو اسمو کا تمہارا نام، 2 لفظ ہیں، اسم علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم ہے مضاف، کا ہے مضاف الیہ، اسم کا۔ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب جو جواب ہے نا جی، یہ جواب ہم پڑھ کے، میرے خیال میں ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، تو جواب ہم پڑھ کے پھر جو ہے نا وہ اس سے آگے پھر منڈے کو انشاءاللہ چلیں گے۔ اچھا جی، جواب اس نے دیا جی، کہاں لکھیں؟ اسمی، ایسے کر کے یا کو تھوڑا سا دور کر کے لکھنا ہے، اسمی
محمد، ایسے ہی ہے، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہ سوال کا جواب دیں، یہ اسمی کتنے لفظ ہیں؟ 2، ہم نے لائن لگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا ہے۔ تو اسمی 2 لفظ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ہمیں چاہیے مبتدا۔ مبتدا کون سا ہے جی؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مبتدا ہے ہمارا یہ والا اسمی، لیکن مسئلہ ہو گیا ایک۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں تو ہمیں مجرور نظر آ رہے ہیں، زیر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ کیا یہاں یہ مجرور ہے؟ تو جواب ہے نہیں، یہ یہاں مجرور نہیں ہے، بلکہ یا کی ایک بری عادت ہے۔ یا کی کیا بری عادت ہے؟ یا کی یہ بری عادت ہے کہ اپنے سے پیچھے زیر دے دیتی ہے، ہمیں پریشان کر دیتی ہے کہ یہ مجرور ہے یا مرفوع ہے۔ آپ اسمی کے پیچھے دیکھیں، کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے؟ نو۔ کوئی مضاف نظر آ رہا ہو جس کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہو؟ نو۔ تو اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اسمی اصلی حالت میں ہے، صرف یا کی وجہ سے یہاں زیر آئی ہے، تو یہ اسمی ہی ہمارا مبتدا ہے۔ وَهُوَ مضاف، اور مضاف الیہ کون سا؟ یہ یا جو ہے نا، یہ یہاں پر مضاف الیہ کے طور پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسمی مبتدا، وَهُوَ مضاف، یا مضاف الیہ۔ جتنی بھی ضمائر ہیں، یہ جملہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، all pronouns are always definite۔ کیا مطلب؟ تمام ضمائر ہمیشہ خاص ہوتی ہیں۔ اب یا جو ہے نا، یہ ضمیر ہے، ضمیر متصلہ میں سے، یہ خاص ہے، اور اس کے ساتھ بن کے آیا ہے یہ مضاف مضاف الیہ۔ اور مضاف الیہ میں کیسے پہچان کرتے ہیں کہ مضاف جو ہے نا وہ خاص ہے یا عام ہے؟ اس کے مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مضاف الیہ خاص ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس میں بھی جو ہے نا خاص ہے۔ تو یہ مبتدا ہے، مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ محمدن کیا ہے جی؟ 1 ورڈ مرفوع خبر، یہ خبر کی ہماری پہلی قسم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسمی محمد، تو الحمدللہ بس یہاں تک کہ میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں رک جائیں گے۔ تو اس ہفتے ہم نے کیا سیکھا؟ اس ہفتے ہم نے سیکھا ہے بہت امپورٹنٹ لیسن، ضمائر متصل۔ اب آپ کے پاس 3 دن ہیں دہرانے کے لیے، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ 3 دن میں آپ نے بہت اچھی سے محنت کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ عربی کو آپ ٹائم دیں، جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی عربی ایکسپلور ہو کے آپ کے سامنے آئے گی۔ تو آپ ٹائم دیں عربی کو، انشاءاللہ 3 دن ہے آپ کے پاس، خوب اچھے سے اس کی پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم منڈے کو اس سے آگے چلیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اور زیادہ انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیسن 10 جو ہے نا وہ انشاءاللہ اب اس سے آگے ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ منڈے والے دن۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔